سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ کے اندر آ کے آپ کبھی فرانس کا جھنڈا لہرائیں گے, کبھی آپ سر عام جو ہے وہ ملک کے آئین کے خلاف بیانیاں جو ہے وہاں پہ دیں گے, کبھی آپ وہاں پہ ہم جنس پرستی اور ہومو سیکشولیٹی کی بات کریں گے, کبھی آپ وہاں پہ جو ہے وہ سر عام سڑکوں پہ آپ کے ناچ گانا اور ادھم مچائیں گی. تو آپ یہ سمجھتی ہیں ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ملک کی جو عورت ہے وہ مظلوم ہے اور وہ پسی ہوئی ہے اور اس کو اس کے حق نہیں مل رہا, آپ اس عام عورت کی آواز اٹھا رہے ہیں. دوسری طرف آپ آ کے سڑکوں پہ بھنگڑا ڈال رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عورت جس کے منہ پر تیزاب پھینکا گیا ہے, ایک وہ عورت جس کا ریپ کیا گیا ہے, ایک وہ عورت جس کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے, اس کے لیے آپ آواز اٹھانے آئی ہیں اور آپ سڑکوں پہ آ کے ناچ گانا کر رہی ہیں. سڑک پہ آ کے ناچ کے آپ اس عورت کو کیسے ریپرزینٹ کر رہی ہیں؟ مجھے تو پہلے اس بات کا جواب دیں کہ یہ عورت کو اس عورت مظلوم عورت کے حق کے لیے آواز اٹھانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ 8 مارچ کو آپ لوگوں نے کشمیر کے فلسطین کی عورتوں کے لیے اور عافیہ ڈے منایا, اس کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیے 8 مارچ کو دنیا بھر میں انٹرنیشنل ویمنز ڈے منایا جاتا ہے, اور اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ نے اس دفعہ کا جو ویمنز ڈے ہے, جو عورت کا دن ہے, وہ ڈیڈیکیٹ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو. اور اس کے علاوہ جو ہماری کشمیر کی مظلوم بہنیں ہیں, جو آسیہ اندرابی کے لیے ہم نے آواز اٹھائی, اس کے علاوہ جو ہماری فلسطین کی مظلوم بہنیں ہیں, کیونکہ بیسکلی جو انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے اس میں ہم حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں عورت کی. تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ جب آپ عام عورت کی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ ان عورتوں کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائیں جو صحیح معنوں میں پسی ہوئی ہیں, صحیح معنوں میں جن کی حق تلفی ہو رہی ہے, جو مظلوم اور محکوم ہیں. اور عافیہ صدیقی صاحبہ جو صحیح معنوں میں اس ملک اور قوم کی بیٹی ہیں, اور جو پچھلے 17 سال سے امریکی جیل میں جو ہے وہ ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہیں, تو ان کو اس ملک میں واپس لایا جائے. ہم نے ان کے لیے یہ دن منایا اور ان کے لیے آواز اٹھائی, اور اس کے علاوہ آسیہ اندرابی کے لیے جو انڈیا کی جیل میں بند ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی, اور اپنی فلسطین کے بہنوں کے لیے آواز اٹھائی. تو عوام کی, پاکستان کی عوام کی طرف سے کیسا رسپانس رہا ہے اس احتجاج پہ, اس دھرنوں میں؟ دیکھیے قوم کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس رہا ہے. ہمارے ساتھ وہاں پہ بہت سارے ہمارے بھائی موجود تھے, ہماری بہنیں موجود تھیں. تو جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ عورت مارچ کی جب آپ بات کرتے ہیں, یا 8 مارچ کو اور بھی مارچز وغیرہ ہوتی ہیں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عورت, جو خواتین عورت مارچ میں آ رہی ہیں وہ اس ملک کی عام عورت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خواتین اس ملک کی عام عورت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو میجورٹی ایسی بھی تھی جو ہماری مارچ میں موجود تھی, اور جنہوں نے بتایا کہ دراصل وہ خواتین ہیں جو اس ملک کی عام عورت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور جو یہ چاہتی ہیں کہ جن خواتین کی حق تلفی ہو رہی ہے ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور لوگوں کا رسپانس یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کشمیر اور فلسطین کی مظلوم بہنوں کے لیے آواز اٹھائی جائے, اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ان کے کیس میں کوئی پیش رفت کی جائے, اور قوم کو بتایا جائے کہ وہ ملک کب واپس آئیں گی, وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں, وہ اپنی سینسز میں بھی ہیں کہ نہیں, اور ان کے بارے میں ان کی فیملی کو آگاہ کیا جائے. دوسرا, یونیورسٹی لاہور میں ایک واقعہ پیش ہے جہاں سر عام ایک لڑکا لڑکی کو پرپوز کرتا ہے, اور اس طرح کے واقعات پہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے اس طرح کے واقعات میں اگر آپ تعلیم کی بات کریں اور آپ تعلیمی درسگاہوں کی بات کریں تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو درسگاہیں ہیں وہ دراصل تعلیم دینے کی جگہ ہیں جہاں پہ خواتین ہیں یا مرد ہیں, جو بھی ہمارے بھائی اور بہنیں وہاں جاتے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور پھر اگر ایک تعلیم حاصل کرنے کی جگہ پہ آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے, اس طرح کی حرکتیں کریں گے, تو میرے خیال میں اس کو کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. میرے تعلیمی اداروں کے علاوہ ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں آپ اپنے جو آپ نے کام کرنے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تعلیمی درسگاہیں جو ہوتی ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کی جگہ ہوتی ہیں اور تعلیم دینے کی جگہ ہوتی ہیں. وہاں پہ اس طرح آپ, بلکہ میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ اس ملک میں اگر ہم خواتین کا لٹریسی ریٹ دیکھیں تو بہت کم خواتین ہیں جن کو ہمارے ہاں, آپ کو پتہ ہے ہمارے کیونکہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں, اور ہمارے ہاں جو ہمارا جو ایک کلچر ہے, جو ہمارا ایک پورا معاشرہ ہے, وہ عورت کی تعلیم کو کوئی اتنا انکریج نہیں کرتا. پھر اس معاشرے کے اندر رہ کے ایک والدین سے اجازت لے کے بڑی مشکل سے ایک بہن بیٹی یونیورسٹی تک پہنچتی ہے, اور پھر آپ یونیورسٹی کا یہ کلچر دکھاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے والدین ہیں جو اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں بھیجیں گے, اور کون سے والدین ہیں جو اپریشیٹ کریں گے یونیورسٹی بھیجنے میں؟ تو میرے خیال میں یہ تو پھر آپ نے ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے جو صحیح معنوں میں یونیورسٹی جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں. اس طرح کا کلچر آپ یونیورسٹیوں کا دکھائیں گے کہ یونیورسٹیز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو میرے نہیں خیال کہ ہماری جو عام جو میں میڈیوکر لوگوں کی بات کروں یا جو ہماری فیملیز ہیں وہ کبھی بھی اپنی بچیوں کو یونیورسٹی بھیجیں گے, کہ وہاں تو یونیورسٹیوں کا ماحول ہی نہیں ٹھیک, وہ اپنی بچیوں کو وہاں تعلیم حاصل کرنے کی بھیجنے کا کبھی رسک نہیں لیں گے.
اس بار جو عورت مارچ جس میں میرا جسم میری مرضی اور دوسری طرف آپ لوگوں نے کشمیر اور فلسطین کی بہنوں کے لیے دن منایا، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی قوم نے کس کو زیادہ پسند کیا، پاکستانی عورتوں نے کس میں زیادہ شرکت کی؟ دیکھیے پاکستان کی اگر آپ صرف عورت کی بات کریں، ایک عام عورت کی بات کریں، تو میں نے بلکہ 8 مارچ کو بھی جو میرے انٹرویو ظاہرہ ہوئے تھے اس میں میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ 2 انتہائیں ہیں اور ایک عورت مارچ ہے اور ایک اس کے مخالف بہت ساری مارچز آ جاتی ہیں. عورت کی حق تلفی ہوتی ہے اس ملک کے اندر. ہم عورتوں کے اگر مسائل پہ بات کریں تو اس ملک کے اندر عورت کو تعلیم کا حق نہیں دیا جاتا، عورت کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے. بہت سی پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں تیزاب پھینکنے کے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، ریپ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. تو اس طرح بلکہ ڈومیسٹک وائلنس کا عورت شکار ہے. بے تحاشا عورت کے مسائل ہیں جن کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ ملک ایک عورت کا شرعی حق ہے، یہ ایک عورت کا آئینی حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے باہر نکلے. مگر اس کا طریقہ کار ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کنٹروورشل قسم کے یا اس طرح کے ولگر قسم کی پوسٹرز اور بینرز لے کے باہر نکل آئیں. اور وہ پوسٹر اور بینرز جو ہیں وہ اس ملک کی عام عورت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. وہ پوسٹر اور بینرز جو ہیں وہ اس ملک کی عام عورت کے مسائل کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. اور میرا آپ نے کہا کہ کہاں لوگوں کی شرکت زیادہ تھی، تو میرے خیال میں جو عورت مارچ میں یا حیا مارچ میں یا عافیہ مارچ میں آنے والی خواتین تھیں وہ تو بہت تھوڑی سی تعداد میں خواتین تھیں. بہت ساری ایسی ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں اور بیٹیاں ہیں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں اور جو مسائل کا شکار ہیں اور جو چاہتی ہیں کہ ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن ان کے ایشوز کو کس طرح آپ ہائی لائٹ کریں گے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ کے اندر آ کے آپ کبھی فرانس کا جھنڈا لہرائیں گے، کبھی آپ سرعام جو ہے وہ ملک کے آئین کے خلاف بیانیاں جو ہے وہاں پہ دیں گے، کبھی آپ وہاں پہ ہم جنس پرستی اور ہوموسیکشولیٹی کی بات کریں گے، کبھی آپ وہاں پہ جو ہے وہ سرعام سڑکوں پہ آپ کے ناچ گانا اور ادھم مچائیں گی، تو آپ یہ سمجھتی ہیں ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ملک کی جو عورت ہے وہ مظلوم ہے اور وہ پسی ہوئی ہے اور اس کو اس کے حق نہیں مل رہا، آپ اس عام عورت کی آواز اٹھا رہے ہیں. دوسری طرف آپ آ کے سڑکوں پہ بھنگڑا ڈال رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عورت جس کے منہ پر تیزاب پھینکا گیا ہے، ایک وہ عورت جس کا ریپ کیا گیا ہے، ایک وہ عورت جس کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے، اس کے لیے آپ آواز اٹھانے آئی ہیں اور آپ سڑکوں پہ آ کے ناچ گانا کر رہی ہیں. سڑک پہ آ کے ناچ کے آپ اس عورت کو کیسے ریپرزینٹ کر رہی ہیں؟ مجھے تو پہلے اس بات کا جواب دیں کہ یہ عورت کو اس عورت مظلوم عورت کے حق کے لیے آواز اٹھانے کا یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تو مجھے تو عورت مارچ کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، بے شک وہ یہ کہیں کہ وہ عام عورت کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے آئے ہیں یا وہ عورت کے حق کے لیے آواز اٹھانے آئے ہیں، لیکن مجھے ان کی جو بینرز ہیں، جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، جو ان کے سلوگنز ہیں اور جو ان کا طریقہ کار ہے وہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ عورت کے ساتھ واقعی اس پاکستان کی عورت کے ساتھ سنسیئر ہے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.